دین اسلام کو دیکھنے والے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ آج کا قصہ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے بعد کی قوم سمود میں مبعوث فرمائے گئے۔ پیغمبر حق کی بعثت کا آغاز ہمیشہ راہ حق سے بھٹکی ہوئی قوم کو حق پر لانے کے لیے ہوا۔ قرآن کریم میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر 8 جگہوں پہ اور قوم سمود کا ذکر 9 صورتوں میں ہوا ہے۔ قوم سمود اپنے ہی جیسے انسان اور خود اپنے ہی ماحول میں پیدا ہونے والے انسان کو نبی ماننے سے منکر تھے۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام کو جھوٹا کہتے اور آپ کی تعلیمات پر بے یقینی کا اظہار اور ٹھٹھا ان کا شیوا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ناصح اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تاکہ آپ انہیں راہ راست پر لائیں اور خدا کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے وہ دن اور رات محظوظ ہوتے رہتے ہیں، اور بتائیں کہ ان کا خدا ایک ہی خدا ہے جو عبادت کے لائق اور اپنی ذات میں واحد و یکتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف سے اس کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی میں تمہیں بسا دیا۔ بس چاہیے کہ اس سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کو کر رہو۔ یقین کرو میرا پروردگار ہر ایک کے پاس ہے اور ہر ایک کی دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے صالح، پہلے تو ایک ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تم سے وابستہ تھیں، پھر کیا تو ہمیں روکتا ہے ان معبودوں کی پوجا کرنے سے جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ ہمیں تو اس پر بہت ہی بڑا شک ہے کہ جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو کہ ہمارے دل میں اترتی ہی نہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات کو صاف صاف یہ کہہ کر ٹھکرا دیا، بلا شبہ ہم تو اس شے کا جس پر تمہارا ایمان ہے انکار کرتے ہیں۔ قوم سمود کو یہ حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم میں سے ہی ایک انسان خدا کا پیغمبر بن جائے اور وہ خدا کے احکامات سنانے لگے۔ وہ سخت تعجب سے کہتے، کیا ہماری موجودگی میں سے اس پر خدا کی نصیحت اترتی ہے؟ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ سے اکتا گئی اور کہنے لگی کہ اے صالح، اگر تو واقعی خدا کا فرد ہے تو کوئی نشانی دکھا تاکہ ہم تیری صداقت پر ایمان لیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو، نشان آنے کے بعد بھی انکار کرو اور اپنی سرکشی پر قائم رہو۔ قوم کے ان سرداروں نے وعدہ کیا کہ ہم فوراً ایمان لے آئیں گے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے انہی سے دریافت کیا کہ وہ کس قسم کا نشان چاہتے ہیں، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے والی پہاڑی یا بستی کے اس پتھر سے جو کہ کنارے پر نصب تھا ایک ایسی اونٹنی ظاہر کر کے دکھا جو کہ گبھن ہو اور فوراً بچہ دے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اور اسی وقت ان سب کے سامنے پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس نے بچہ دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر کچھ لوگ تو فوراً ایمان لے، لیکن کچھ لوگ نہ صرف اس سب کو ماننے سے انکار کر رہے تھے بلکہ وہ دوسرے ساتھیوں کو بھی سختی سے منع کر رہے تھے کہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہونا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ کی کہ دیکھو، یہ نشانی تمہارے ہی طلب کرنے پر بھیجی گئی ہے۔ اب خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر کی جائے۔ ایک دن اس اونٹنی کا ہوگا اور دوسرے دن ساری قوم اور اس کے سارے چوپاؤں کا، اور خبردار کوئی اس اونٹنی کو اذیت نہ پہنچائے۔ اگر کوئی تم میں سے اس اونٹنی کو عذاب پہنچائے گا تو تمہاری خیر نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اگرچہ اس حیرت ناک معجزے کو دیکھ کر ایمان قبول نہ کیا، لیکن دلوں کے اقرار نے اس کو آزار پہنچانے سے باز رکھا، اور یہ دستور جاری رہا کہ پانی کی باری ایک روز اونٹنی کی رہتی اور تمام قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی، اور دوسرے روز قوم کی باری ہوتی اور اونٹنی اور اس کا بچہ بغیر کسی روک ٹوک کے چراہ گاہوں میں چرتے اور پھرتے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ ایک وقت تک جاری رہا، لیکن مشرکین جن کے دل میں فتنہ پرورش پا رہا تھا، انہیں آہستہ آہستہ یہ بات بھی کھٹکنے لگی اور وہ آپس میں صلاح و مشورے کرنے لگے کہ اس اونٹنی کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس طرح سے باری والے قصے سے نجات ملے گی، کیونکہ چوپاؤں کے لیے اور خود ہمارے لیے یہ قید ناقابل برداشت ہے۔
یہ باتیں اگرچہ ہوا کرتی تھیں لیکن کسی کو اس کے قتل کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی، مگر ایک حسین و جمیل مالدار خاتون جس کا نام صدوق تھا، اس نے خود کو ایک شخص مصدح کے سامنے پیش کیا، اور ایک دوسری مالدار عورت جس کا نام غندیزہ تھا، اس نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو کیدار نامی شخص کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا کہ اگر وہ دونوں اونٹنی کو ہلاک کر دیں تو وہ دونوں انہی اشخاص کی ملکیت میں آ جائیں گے، وہ انہیں اپنی بیوی بنا کر عیش کریں۔ آخر ان دونوں اشخاص کو عورت کا لالچ دے کر اونٹنی کے قتل پر آمادہ کر لیا گیا، اور یہ طے پایا گیا کہ وہ راہ میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے، اور اونٹنی جب چراگاہ جانے لگے گی تو اس پر حملہ کر دیں گے، اور چند آدمی دوسرے جو کہ انہی کی قوم سے تھے، انہوں نے بھی اس سب کام میں ان کی مدد کا وعدہ کیا۔ اونٹنی کا قتل اور عذاب الہی کا آغاز۔ مشرکین نے سازش کے مطابق اونٹنی کو قتل کر ڈالا، اور پھر آپس میں حلف لیا کہ رات ہونے پر ہم سب صالح علیہ السلام اور اس کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے، اور پھر قسمیں کھا کر ان کے پیروکاروں کو یقین دلائیں گے کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا، لہٰذا اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ بچہ یہ دیکھ کر بھاگ کر پہاڑی پر چڑھ گیا اور چیختا اور بولتا ہوا پہاڑی میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ہوئی تو حسرت و افسوس کے ساتھ قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا، اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن کے بعد تمہیں تباہ کر دے گا۔ آپ کی قوم نے پوچھا کہ ان 3 دنوں میں کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر وہ لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے ان لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے گئے جن بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، اور پتھروں سے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر عذاب کے پہلے روز یعنی جمعرات کے روز صبح ہی سے ان کے چہرے زرد تھے، کیونکہ انہیں یقین آنے لگا تھا کہ اب عذاب آ ہی جائے گا، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی قتل کی سازش کرنے والے آسمانی پتھروں سے ہلاک ہو چکے تھے۔ جمعرات کا دن گزر گیا تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ عذاب کا پہلا دن گزر گیا، اس کے باوجود کہ وہ عذاب کا پہلا دن تسلیم کر رہے تھے مگر توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی تھی۔ دوسرے دن ان کے چہرے سرخ اور تیسرے دن ان کے چہروں پر سیاہی چھا گئی۔ تیسرا دن گزرا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے چلو 3 دن گزر گئے اور عذاب بھی گزر گیا، لیکن 3 دن کے بعد وقت موعود آ پہنچا، اور رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر شخص کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن عزیز نے اس ہلاکت آفریں آواز کو کسی مقام پر صاعقہ یعنی کڑکدار بجلی، اور کسی جگہ پر رجفہ یعنی زلزلہ ڈال دینے والی شے، اور بعض جگہوں پر طاغیہ یعنی دہشت ناک، اور بعض جگہوں پر صیحہ یعنی چیخ کے طور پر فرمایا ہے۔